برسوں پہلے نئی دہلی کے کسی پوش علاقے میں ایک عزت دار اور خوشحال خاندان رہتا تھا۔ گھر کے سربراہ رام لال اپنی ملازمت کے ضمن میں فرض شناسی، دیانت داری اور خوش اخلاقی کی وجہ سے ایک نیک شہرت رکھنے والے ریٹائرڈ بڑے سرکاری افسر تھے۔ کسی مذہبی فرق کے بغیر سب لوگوں کے لیے انسانی ہمدردی اور بھلائی ان کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ بے غرض انسانی خدمت کے جذبے سے بھرا ہوا ان کا دل انہیں بڑھاپے میں بھی اپنے علاقے کے ضرورت مند لوگوں کی پریشانیاں اور مشکلات دور کرنے میں زیادہ تر مصروف رکھتا تھا۔ چونکہ وہ اپنے آن جہانی باپ کی عادت کے مطابق اور ان کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اپنی جوانی کے دنوں ہی سے رات کو جلد سو کر صبح سویرے بہت جلد جاگ جاتے تھے اور پوجا پاٹ کے بعد ہلکی پھلکی ورزش سے فارغ ہو کر ناشتہ کر کے اپنے دن بھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتے تھے۔ اس لیے عمر کے آخری حصے میں بھی ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ ان کے بھلائی اور نیکی کے کاموں میں کم ہی رکاوٹ بنتی تھی۔ وہ صبح شام پیدل سیر کرنے کے دوران میں اپنے آس پاس کے علاقے سے گزرتے ہوئے کہیں کچھ نوجوان لڑکوں کو باتیں کرتے دیکھتے تو تھوڑی دیر کے لیے رک کر ان کو دھیمے اور دل پر اثر کرنے والے انداز میں اپنی کامیاب زندگی کا ایک آدھ واقعہ سناتے اور جینے کے اصل مقصد اور اس میں شاندار کامیابیاں حاصل کرنے کے بارے میں کچھ فائدے کی باتیں بتاتے۔ اس بنا پر ان کے علاقے کے اکثر لڑکے نہ صرف کاہلی بلکہ بری باتوں اور برے کاموں سے بھی محفوظ ہو گئے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں ترقی کرنے اور اونچے مقام تک جانے کا مستقل شوق بھی پیدا ہو گیا۔ رام لال کی بیوی پاروتی اپنے شہر کے سب سے بڑے ووکیشنل کالج کی پرنسپل کے طور پر ریٹائر ہوئی تھیں۔ وہ رام لال کے سگے چچا کی بیٹی تھیں۔ شاید اسی وجہ سے ان کی باوقار شخصیت خاندانی وراثت میں ملنے والی محنت، دیانت داری، سوجھ بوجھ، ملنساری، خود پر دوسروں کو ترجیح اور خوش مزاجی جیسی عمدہ انسانی خوبیوں سے سجی ہوئی تھی۔ پاروتی بھی فارغ اوقات میں اپنے گھر پر قریبی علاقے کی نوجوان لڑکیوں کو ماؤں جیسی شفقت سے انہیں مختلف ہنر سکھانے کے علاوہ ان کی اخلاقی تربیت بھی کرتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ رام لال اور پاروتی کے ارد گرد کے علاقے کے نوجوان لڑکے لڑکیاں ان کے ماں باپ اپنے ان دونوں عظیم محسنوں کی صحت، سلامتی اور لمبی عمر کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہتے تھے۔ رام لال اور پاروتی کی بڑی بیٹی جو ذہین، خوب تعلیم یافتہ اور سلجھی ہوئی بھی تھی، اپنے شہر کے ایک مشہور بزنس مین کی بیوی تھی۔ اس کا شوہر اپنے ساس سسر کا دیوانہ تھا۔ دونوں میاں بیوی اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کر مہینے میں 1 یا 2 بار اپنے بچوں کے ہمراہ ان کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتے تھے۔ رام لال اور پاروتی کے 2 لائق بیٹے تھے جو اپنے ماں باپ کے بہت فرما بردار تھے اور اپنے آبائی شہر ہی میں بڑے سرکاری عہدوں پر فائز تھے، لیکن انہوں نے الگ سرکاری بڑے گھر میں رہنے کے بجائے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی رہنا پسند کیا۔ دونوں بھائیوں میں کافی حد تک اپنے ماں باپ جیسے اچھی خوبیاں موجود تھیں۔ ان کی بیویاں مقامی کالجوں میں لیکچرار تھیں۔ دونوں ذہین، خوش اخلاق اور خدمت گزار تھیں۔ رام لال اور پاروتی کا گھر آپس میں محبت، سمجھداری اور احترام جیسی بہترین مشرقی روایات کا مثالی مرکز تھا۔ ان کے آس پاس کے تمام جاننے والے ان کے گھر کے خوشگوار ماحول پر رشک کرتے تھے۔ ان کے بیٹے اور بہویں دونوں بزرگوں کی خدمت میں پہل کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ چونکہ شادی کے پہلے دن ہی سے رام لال اور پاروتی کے درمیان گہری ذہنی مطابقت اور بے پناہ محبت تھی، اس لیے پاروتی، جنہیں علاقے کے لوگ دیوی ماتا کہہ کر پکارتے تھے، بوڑھی ہونے کے باوجود اپنے شوہر رام لال، جن کو لوگ دیوتا جیسی عزت اور احترام کی نظروں سے دیکھتے تھے، کے لیے خود کھانا پکاتی تھیں اور ان کی ہر طرح سے خدمت کیا کرتی تھیں۔ پھر ایک روز اچانک پاروتی شدید بیمار پڑ گئیں۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ انہیں کینسر کی موذی بیماری ہے اور وہ بھی آخری مرحلے میں ہے، یعنی اب وہ اس دنیا میں صرف چند دنوں کی مہمان ہیں۔ اس اچانک غم ناک واقعے نے ان کے خوشیوں سے بھرے گھر کو غم سے بھر دیا۔ پہاڑ جیسے صدمے سے ٹوٹے ہوئے رام لال کو جب پاروتی کی موت یقینی دکھائی دینے لگی تو انہوں نے تنہائی میں اپنی پیاری بیوی سے کہا،
اپنے خدمت گزار بیٹوں اور بہوؤں کی طرف سے مکمل دیکھ بھال کے باوجود میں تنہا نہیں جی سکتا۔ اس لیے جب تم خدا کے دربار میں پہنچو تو رو رو کر یہ فریاد کرنا کہ وہ تمہارے شوہر پر خاص کرم کرتے ہوئے اسے بھی جلد اپنے پاس بلا لے، تاکہ ہم مرنے کے بعد بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں۔ پاروتی کینسر کی تکلیف اور بے حد کمزوری کے باوجود ہلکی سی مسکرائیں۔ پھر رام لال سے ہمیشہ کے لیے جدا ہونے کا سوچ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، ہم دونوں میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ خدا میری فریاد سن کر آپ پر خاص کرم کرنے کے لیے راضی ہو جائے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ممکن ہے۔ رام لال نے کہا، اس میں خاص یا عام کی بات نہیں ہے۔ میں یہ بات جانتا ہوں کہ خدا، جسے لوگ اللہ، رب، رام اور کچھ دوسرے ناموں سے بھی پکارتے ہیں، بہت ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے اور تمام جہانوں میں بسنے والی ساری مخلوقات کا پالنے والا ہے، اور وہ اپنی ہر مخلوق سے بے انتہا محبت کرتا ہے، جن میں ہم دونوں میاں بیوی بھی شامل ہیں۔ اس نے ہم پر پہلے بھی خاص کرم کیا ہے کہ ہمیں اپنی مخلوق کی کسی لالچ کے بغیر خدمت کرنے کی ہمیشہ توفیق بخشی ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے گواہ ہیں کہ ہم نے اس کی مرضی اور خوشی کے لیے کبھی کسی کا دل نہیں توڑا اور زندگی بھر اس کی مخلوق کے دکھ درد بانٹنے کی پوری کوشش کی ہے۔ اس لیے مجھے پکا یقین ہے کہ اس کے بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہونے کی وجہ سے ہماری کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی نیکی اس کی عظیم بارگاہ میں ضرور قبول ہو جائے گی، اور اس کی رحمت کا بے کنارہ سمندر جوش میں آ جائے گا، اور پھر تمہاری آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ کی گئی فریاد منظور ہو جائے گی، اور میں جلد ہی تم سے آ ملوں گا۔ اب پاروتی کے پاس انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچی تھی۔ انہوں نے رام لال کا نرم ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ایسا کرنے کا وعدہ کیا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ اکتوبر کے آخری ہفتے میں وفات پا گئیں۔ پاروتی کی موت کے بعد ان کے دونوں بیٹے اور بہوئیں اپنے دفتروں سے باری باری چٹیاں لے کر رام لال کی پوری توجہ سے خدمت کرتے رہے۔ کچھ ہفتے گزرنے کے بعد ایک صبح رام لال نے اپنے بیٹوں اور بہوؤں سے کہا، میرے کہنے پر تمہاری ماں نے خدا سے یہ فریاد کی تھی کہ ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، اس لیے آپ میرے خاوند کو بھی جلد اپنے پاس بلا لیں تاکہ ہم دونوں یہاں بھی ساتھ رہ سکیں۔ اور آج رات تمہاری ماں میرے خواب میں آئی تھیں اور بتایا تھا کہ ان کی فریاد منظور ہو گئی ہے، اس لیے میں 22 نومبر کو شام 5 بجے ان کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ رام لال کے بیٹے اور بہویں یہ سمجھتے رہے کہ ان کے والد کو اپنی بیوی سے گہرا جذباتی لگاؤ ہے اور وہ ان کے خیالوں میں کھوئے رہتے ہیں، اس لیے انہوں نے 22 نومبر کی بات کو سنجیدگی سے نہ لیا اور دن رات ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ لیکن ان کی حیرانی کی انتہا اس وقت ہوئی جب 22 نومبر کو شام تقریباً 4 بجے رام لال کو اچانک دل کا دورہ پڑا، اور ہسپتال پہنچ کر ٹھیک 5 بجے انہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانس لی اور اگلے جہان کو چل دیے۔ خدا کے بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہونے اور اس کی مخلوق کی سچی خدمت کرنے والوں پر اس کا خاص کرم ہونے کے جس پکے یقین کا رام لال ذکر کرتے تھے، اس کے کرشمے کی یہ مثال دیکھ کر ان کے بیٹوں اور بہوؤں نے بھی اپنے آنجہانی ماں باپ کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگیاں انسانیت کی ہر ممکن خدمت کے لیے وقف کر دیں۔ یہ کہانی صرف ایک کہانی ہی نہیں بلکہ ایک سبق بھی ہے کہ اگر کسی کے دل میں صاف نیت، سچی محبت، دیانت داری، محنت، مخلوق کی بے غرض خدمت اور انسانی ہمدردی کا جذبہ موجود ہو تو خدا اس کی فریاد ضرور قبول کرتا ہے۔ آئیے ہم بھی اپنے اندر رام لال اور پاروتی جیسی یہ اچھی خوبیاں پیدا کریں کہ انہی خوبیوں سے یہ دنیا خوبصورت ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل الفا مورل سٹوریز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچ سکے۔ شکریہ۔